نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين۔ کل بات ہوئی تھی کتاب کی، قرآن کی، جو کہ ایک ہدایت ہے، رحمت ہے اور بہت برکت ہے لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کی پیروی کرو۔ یعنی یہ جو کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ اس میں برکت، بابرکت ہے، یعنی یہ خود کتاب ایک بابرکت ہے، اس پر عمل کر کے زندگی بھی ہماری اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس کی پیروی کرو اور اس میں تقویٰ کرو، ڈرو۔ کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور تو رحم کیسے کیا جائے گا؟ جب اس کو فالو کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 156 میں کہ ایسا کیوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیوں کی، نبی کو کیوں بھیجا، انبیاء کرام کو کیوں بھیجا، اس کتاب کو نازل کیوں کیا، یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں۔ تو دیکھیں آیت نمبر 156 سورہ الانعام پارہ 8 آیت 156، ان کے تقولو تم کہو، یعنی نہ تم کہو، یہاں پر نہ کے میننگز لگیں گے۔ ان جو ہے وہ نہ کی میننگ دے رہا ہے یہاں پر کہ نہ تقولو تم سب کہو، قالا یقولو قل، انما بے شک، انما مطلب بے شک، انزلہ نازل کی گئی، انزلہ ینزلو یہ مجہول ہے، ماضی مجہول، نازل کی گئی کتاب، علی مطلب پر، طائفتینی دو گروہوں پر، طائف کہتے ہیں گروپس کو، گروہ کو، اور طائفتینی دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں پر میں نے بتایا تھا آپ کو تینی یا عینی ایسی آوازیں آئیں آخر میں تو وہ ڈوئل کا صیغہ ہے، وہاں پر دو کی بات ہو رہی ہے، یعنی دو گروہ پر، دو گروپس پر۔ کون ہے وہ؟ کون سے ہیں وہ دو گروپس؟ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے۔ من قبلنا ہم سے پہلے، من مطلب سے، قبل مطلب پہلے، اور نہ مطلب ہم سے پہلے، وَإِن اور بے شک، کننا تھے ہم، کانا یکونو کن سے بنائے، کننا ہم تھے، ان مطلب سے، دراستہم، دراسہ درس کہتے ہیں پڑھنے اور پڑھانے کو، تو دراستہم کیا ہو گیا؟ پڑھنا یا پڑھانا، کہ اس کے پڑھنے پڑھانے سے، ہم مطلب اس کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلن ضرور ہی غافل، انکانشیس، غافل یعنی انویئر، غافل مطلب انویئر، کہ نہ تم کہو کہ بے شک نازل کی گئی کتاب دو گروہ پر ہم سے پہلے، اور بے شک تھے ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل۔ یعنی قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سے پہلے جتنے بھی گروہ ہیں، گروپس ہیں، ان کو تو سب کو کتابیں دی گئیں، ان سب کو جو ہے نبی آئے ان کے پاس، ہمارے پاس تو کوئی نبی بھی نہیں آیا، ہمیں تو کوئی کتاب بھی نہیں دی گئی، تو ایسا نہ کہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی۔ ایسا نہ کہو کہ ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، یعنی ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں آئی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ اگر کتاب آ جاتی تو زیادہ ہدایت والے ہو جاتے، اگر کتاب آ جاتی تو ہم ان گروہ سے زیادہ طاقتور یا زیادہ ہدایت والے ہو جاتے، کیونکہ اہل عرب مدتوں سے یہودی اور عیسائیوں سے میل جول تھا ان کا، اہل عرب کا مدتوں سے یہودی اور عیسائیوں کا سے میل جول تھا ان کا، ٹریڈ میں بھی، بزنس میں بھی، اور اس کے علاوہ رہنا سہنا اور کافی آنا جانا کافی تھا یہودی اور عیسائیوں سے۔ تو ان سے تورات اور انجیل کی خوبیاں سنتے تھے وہ، کہ تورات میں یہ ہے، انجیل میں یہ ہے، تو خوبیاں سنتے تھے، اور ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی تھی، آرزو پیدا ہوتی تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی وہ کتاب آ جاتی تو ہم ان یہودیوں یا نصاراؤں سے زیادہ ہدایت والے ہو جاتے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے یہ مت کہنا میں نے یہ کتاب نازل کر دی، تمہارے دل میں تمنا تھی کہ تمہارے پاس بھی کتاب آئے، اب یہ کتاب آ چکی ہے، اب یہ مت کہنا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس قرآن، پاکیزہ کلام یہ نازل کیا۔ او یا آیت 157، او یا تقولو تم کہو، قالا یقولو قل، یا تم کہو، تقولونا تھا، پیچھے بھی تقولونا تھا، آیت نمبر 167 میں بھی، یہاں بھی تقولونا تھا، فعل مضارع، دونوں جگہ نون گر گیا، نون ڈراپ ہو گیا او کی وجہ سے اور پیچھے ان کی وجہ سے۔ یا تم کہو لو اگر، انا بے شک ہم، ان پلس نا دو سے مل کر بنائے، ان مطلب بے شک اور نا مطلب ہم، بے شک ہم انزلا نازل کی جاتی، انزلا ینزلو فعل ماضی ہے یہ مجہول، بے شک ہم پر نازل کی جاتی، علینا ہم پر، علا اور علا پلس نا ہم پر، الکتابو کتاب، لکننا ضرور ہم ہو جاتے، کننا ہم ہو جاتے، نا کی ضمیر ایڈ ہے اس میں، اہدا زیادہ ہدایت والے، اہدا کیا ہے یہ اسم تفضیل، یعنی جیسے اکبر ہوتا ہے زیادہ بڑا، بہت زیادہ بڑا، اسی طرح احسن بہت زیادہ احسان کرنے والا، اسی طرح اہدا بہت زیادہ ہدایت یافتہ، بہت زیادہ ہدایت پر چلنے والا، زیادہ ہدایت و یافتہ، منہم ان سے، فقد تو در حقیقت، جاءکم آ گئی تمہارے پاس، جاء یجیء فعل ماضی، جاء وہ آ گئی، کم تمہارے پاس، بینتن کھلی ہوئی نشانی، بینہ کھلی ہوئی نشانی، کھلی ہوئی دلیل، ریفرنس کلیئر واضح، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من مطلب سے، رب مطلب رب اور کم مطلب تمہارا، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، قرآن کیا ہے؟ زیادہ تر آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ کیا ہے، جگہ جگہ ہدایت ہے، قرآن برکت بہت کم جگہ ہے، برکت تو ہے ہی، قرآن وہ تو ڈیفینیٹلی برکت ہے ہی، لیکن سب سے پہلے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو اور رحمت کے لیے بھیجا ہے، تو اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت، فمن تو کون، فا مطلب تو، من مطلب کون، ازلمو بڑا ظالم ہے، زیادہ بڑا ظالم ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا اکبر زیادہ بڑا، اور احسن زیادہ احسان کرنے والا، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، ازلم بہت بڑا ظالم، تو کون زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، من پلس من دو سے مل کر بنائے، من مطلب سے، من مطلب جو، تو یہ دو سے مل کر کیا بن گیا؟ ممن اس سے جو، کذبا جھٹلائے، جھوٹ بولے، کذبا یکذبو کذب اس سے جو جھٹلائے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، بھی مطلب کو، آیت آیات اللہ کی آیات کو، وصدف اور وہ اعراض کرے، اگنور کرے، صدف کس کو کہتے ہیں؟ اعراض کرنے کو، اگنور کرنے کو، پھر جانے کو، یعنی ٹرن اوے، تو صدفا یصدفو اسدف، انہا اس سے، سنجزی سا مطلب جلد ہی، نجزی ہم بدلہ دیں گے، جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، جزا یجزی سے بنائیں، فعل مضارع، جلد ہی ہم بدلہ دیں گے، الذین ان لوگوں کو جو، یصدفون اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، صدف یصدفو فعل مضارع، اعراض کرتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیتوں سے، ان مطلب سے، آیاتنا ہماری آیتوں سے، سوء برا، سوء کس چیز؟ برے کو، برا، العذابی عذاب، برے عذاب کا، بما
اس وجہ سے جو، بے مطلب وجہ، ما مطلب جو، اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ، کانا یکونو کن، تھے وہ، یزدفون اعراض کرتے، اگنور کرتے، صدفہ یزدفون فعل مضارع، یعنی پیچھے سے ہی کنیکٹڈ ہے یہ آیات، کہ پیچھے وہ کیا کہنے اللہ تعالیٰ کہ میں نے یہ قرآن کیوں نازل کیا، تاکہ تم یہ نہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے دو گروہ پر یعنی یہودیوں پر اور عیسائیوں پر آسمانی کتابیں نازل کی، اگر ہم پر اور ہمارے پاس تو کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے، اور اگر ہم یعنی ہم جو جیسے ان کے پاس مقدس کتاب تھی، ہمارے پاس تو ایسی کوئی بھی کتاب نہیں ہے، اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، یا تم یہ نہ کہہ دو کہ اگر ہمارے پاس کتاب نازل ہو جاتی تو ہم بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے، کیونکہ اہل عرب ایسا کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم سب سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، ان سے بھی زیادہ ہوتے، یہودی اور عیسائیوں سے بھی زیادہ ہوتے، ایسا نہ کہہ دو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لو تمہارے پاس اب قرآن آ گیا، یہ عظیم کتاب آ گئی تمہارے پاس، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو اب قرآن آ گیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب آ گئی، اب اس کتاب کو جس نے جھٹلا دیا، اگنور کر دیا، جھٹلا دیا، اگنور کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اگنور کا مطلب ہوتا ہے اس کو کچھ دنیا کی چیزوں کو یا کسی سب کو فرسٹ پرائیورٹی دینا اور قرآن کو اگنور ہی کر دینا، جیسے کہ یہودیوں نے کیا، جیسے کہ عیسائیوں نے کیا، کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری کتابوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، انہیں کچھ نہیں پتا تھا، صرف ان کے عالموں کو پتا ہوتا تھا، اور ان کے عالم کیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے بتایا کرتے تھے احکام، اور اس کتاب میں کیا لکھا تھا یہ تو بتاتے ہی نہیں تھے، سامنے والے کی مرضی کے اکارڈنگ بتاتے تھے، اور اس قرآن کو انہوں نے بدل دیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدل ڈالا۔ تو یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لو قرآن آ گیا، سب سے زیادہ ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، اگر جس نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، اگنور کر دیا، اس سے پھر گئے، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے، اور کیسا بدلہ، برے عذاب کا، سخت عذاب کا، سوء العذاب، بدترین عذاب، برا عذاب۔ تو کیا فرسٹ پرائیورٹی ہماری کیا ہونی چاہیے؟ جگہ جگہ ہم نے پڑھ لیا قرآن میں، فرسٹ پرائیورٹی اس کتاب کو دینی ہے، فرسٹ پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دینی ہے، ہمیں دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا اقرا، پڑھ، اور کیا پڑھ، کہ تو کیسے پیدا کیا گیا، ایک خون کے لوتھڑے سے تو پیدا کیا گیا، یعنی ہر چیز پڑھو، جو بھی علم ہے اللہ تعالیٰ نے دے دیا وہ سب پڑھو، سائنس بھی پڑھو، میتھس بھی پڑھو، اور بھی کتابیں پڑھو، لیکن فرسٹ پرائیورٹی کس کو دو؟ اس قرآن کو دو، کیونکہ وہ جتنی بھی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ دنیا دار لوگوں کی ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، ہمارے خالق ہیں، تو ہم کیوں ان کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بعد میں جب ٹائم ملتا ہے تب پڑھتے ہیں، باقی کی کتابیں پڑھ ڈالتے ہیں، پوری زندگی ہماری پڑھنے پڑھانے میں ہی نکل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پر وہی کہا اللہ تعالیٰ نے، سب سے بڑا ظالم تو وہی ہے اللہ کی نظروں میں جو اس کو جھٹلا دے، اعراض کر دے، اگنور کر دے، اس سے پھر جائے، اللہ کی نظروں میں وہ بڑا ظالم ہے، اور بڑے ظالم کی سزا کیا ہے؟ بدترین عذاب، برا عذاب، اس وجہ سے جو وہ اگنور کرتے تھے اللہ کی کتاب کو۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 158، حل نہیں، اب یہاں دیکھیں حل آیا ہے، اور حل کا میننگ کیا ہوتا ہے، کویشچن کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب اس کے آگے اللہ آ جاتا ہے تو حل کے میننگز بھی کس میں ہو جاتے ہیں؟ نیگیٹو میں ہو جاتے ہیں، نہیں میں ہو جاتے ہیں، نہیں، ینظرونا، وہ انتظار کرتے، ینظرونا، نہیں وہ انتظار کرتے، نظرا، ینظرو، انظر، دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے یہ، اور انتظار کے لیے بھی آتا ہے، نہیں وہ انتظار کرتے، مگر اللہ، مگر ان یہ کہ تأتیہم، آ جائے ان کے پاس، عطا یاتی سے بنائے، آ جائے ان کے پاس، عطا یاتی، تو تاتی کیا ہے یہ؟ فعل مضارع، ہم ان کے پاس، الملائکۃ فرشتے، او یا یاتیا آ جائے، عطا یاتی
یاتی یو ہوتا ہے، لیکن یا کے اوپر آخر میں زبر ہے او کی وجہ سے، یا آ جائے، اور یہ فعل مضارع ہے، او کی وجہ سے ہی اس کی میننگ ہم مصدر میں کر رہے ہیں. یا آ جائے رب کا، آپ کا رب، او یا یاتی آ جائے، یہاں پر بھی یاتی یا کے اوپر زبر ہے او کی وجہ سے، یا آ جائے بعدو باس آیاتی آیات یعنی نشانیاں، رب کا آپ کے رب کی. یعنی کیا یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے آپ کا رب، یا آ جائے نشانیاں آپ کے رب کی. یعنی مشرکین مکہ والوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان توحید اور رسالت کی دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ بتاتے تھے، تو وہ کیا کیا باتیں کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے فرشتے آ جائیں، یا اللہ تعالیٰ خود ہی آ کر کہہ دے کہ یہ رسول ہیں، یا کوئی معجزہ آ جائے ہمارے پاس، جیسے کہ پیچھے مطالبے کرتے تھے. وہ کیسے کیسے معجزے مانگتے تھے، یہ صفا اور مروہ پہاڑ سونے کا کر دو، یا عرب کی سرزمین جو ہے وہ بہت اچھی کر دو، یہاں پر باغات بھی ہوں، نہریں بھی ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، نشانیاں مانگتے تھے. تو وہی کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے آ جائیں اوپر سے اتر کے، یا اللہ تعالیٰ خود آ جائیں نعوذ باللہ اوپر سے اتر کے، یا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ جائیں جو یہ بتا دے کہ ہاں یہ سچے رسول ہیں. لیکن نبی کی بات نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اس بات کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے. یوم، جس دن، یوم کہتے ہیں دن کو، ون ڈے، اور ڈے، جس دن، یاتی آ گئیں یا آ جائیں گی، عطا یاتی سے بنا ہے فعل مضارع، جس دن آ جائیں گی یا آ گئیں، بعدو بعض یعنی کچھ، آیاتی نشانیاں، رب کا آپ کے رب کی. لا نہیں، ینفعو فائدہ دے گا، نفع ینفعو فعل مضارع، نہیں فائدہ دے گا، نفع دے گا، نفسن کسی نفس کو، کسی جان کو، ایمانہا اس کا ایمان. یہاں پر ہا جو ہے نا وہ فیمیل کا صیغہ ہے، ہا دو چشمی ہا الف کے ساتھ، کیونکہ جو نفس ہوتی ہے اور جو جان ہوتی ہے وہ فیمیل کی ٹرم ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر فیمیل کا صیغہ اپلائی کیا گیا. ایمان اس کا، لم نہیں، تکن تھا، کانا یکونو کن سے بنا ہے، فعل مضارع ہے، تکونو تھا، نون کے اوپر جزم لم کی وجہ سے آیا ہے، اور جب فعل مضارع کے آگے لم لگ جاتا ہے تو اس کے میننگ کس میں ہو جاتے ہیں؟ ڈڈ ناٹ کے میننگز میں، ڈڈ ناٹ کے معنوں میں، یعنی ماضی منفی، نیگیٹو والے ماضی میں. نہیں تھا وہ، آمنت ایمان لایا، آمنا یؤمنو، آمنت بھی کیا ہے، یہ فیمیل کا صیغہ ہے، تا کے اوپر جو جزم آ گیا وہ فیمیل کا صیغہ ہوتا ہے، اور جو نفس ہے وہ کیا ہے، فیمیل ہے، اس لیے یہاں پر فیمیل کا صیغہ لایا گیا. کہ نہیں تھا وہ ایمان لایا، من قبل اس سے پہلے، من مطلب سے اور قبل مطلب پہلے، اس سے پہلے، او یا کسبت کمائی تھی اس نے، کسبا یکسبو سے، کسبت یہ بھی فعل ماضی ہے، تاکہ اوپر جزم ہے اور یہ فیمیل کا صیغہ ہے. یا نہیں کمائی تھی اس نے، کیونکہ جو لا ینفعو والا نہیں ہے، لم تکن والا نہیں ہے، وہ یہاں پر بھی اپلائی ہوگا. نہیں کمائی تھی اس نے، فی ایمانہا اپنے ایمان میں، اس کے ایمان میں، فی مطلب میں، ایمان مطلب ایمان، ہاں مطلب اس کے، یعنی اپنے اس کے ایمان میں، خیرن کوئی بھلائی، کوئی نیکی. قل کہہ دیجئے، انتظروا انتظار کرو، انتظار کرو، ویٹ کرو، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان سے کہہ دو، انتظرا ینتظرو، انتظر فعل امر ہے یہ، انا بے شک ہم بھی، انا مطلب بے شک اور نا مطلب ہم، بے شک ہم.
تو یہاں پر کیا ہے؟ انا پلس نا سے مل کر بنا ہے. انا مطلب بے شک اور نا مطلب ہم. بے شک ہم منتظرون انتظار کرنے والے ہیں. انتظر ینتظر منتظر یہ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے. یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ پہلے اہل عرب جو ہیں وہ کس بات کا انتظار کرتے تھے کہ فرشتے آ جائیں اوپر سے اور رسول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، نبی ہونے کی گواہی دیں، یا اللہ تعالیٰ آ جائے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ آ جائے تبھی ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، یعنی قیامت کی نشانیاں جس دن ظاہر ہو گئیں، اس دن کسی کا ایمان لانا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یعنی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی بھی نفس کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا. یعنی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے اگر کوئی ایمان نہیں لایا اور قیامت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لایا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے ایمان لانے کا. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن کوئی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا فائدہ؟ ایمان لانے کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان لانا غیب پر ایمان لانا، چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لانا، وہی تو ایمان لانا ہوا. اور اصل معنوں میں یعنی ہم نے کس کا یقین کیا؟ اگر ہم پہلے ہی ایمان لے کر آ گئے تو یعنی ہم نے اللہ کا یقین کیا، اللہ کی کتاب کا یقین کیا، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے. لیکن جب ہمارے سامنے ساری باتیں ظاہر ہو جائیں گی، یعنی قیامت کی ساری نشانیاں آ جائیں گی، دجال کا فتنہ بھی آ جائے گا، یا یاجوج ماجوج بھی نکل کر آئیں گے، یا سورج مشرق سے یعنی سورج جو اپنی ڈائریکشن بدل لے گا، بہت ساری باتیں ہوں گی. جو ہے زمین سے ایک جانور نکل کر آئے گا، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، آگے آئے گا. زمین سے ایک جانور نکل کر آئے گا جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں کو ایمان کی دعوت دے گا، اور وہ بہت بڑا معجزہ ہوگا. ہر لینگویج میں لوگوں سے بات کرے گا وہ. تو ان سب باتوں کو دیکھ کر بہت لوگ ایمان لائیں گے، لیکن وہ پھر کوئی ایمان لانا نہیں ہوا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یعنی تم نے پہلے دلیل دیکھی، 100% پروف دیکھا، اس کے بعد ایمان لائے، رسول کی بات پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان نہیں لائے. ایمان لانا تو غیب پر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس وقت جب کوئی ایمان لے کر آئے گا تو اس کا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب ان سے کہہ دو تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اب یعنی قیامت کا انتظار کرو، اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ واقعہ پیش نہ آ جائے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلنا شروع کر دے. جب لوگ یہ نشانی دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے. یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت کسی کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور دوسری تفسیر بھی اس کی کی گئی، اور وہ یہ کہ جب انسان پر نزاع کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جب انسان کی موت کا وقت شروع ہوتا ہے، جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے. فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اور ملک الموت نظر آنے لگتی ہیں، غیب کی ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. اس وقت بھی کچھ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، تو اس وقت بھی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی جب سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے تب توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور کسی کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ظاہر ہوں گی تو کسی کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو. پہلا دجال، دوسرا دابۃ الارض یعنی جس کی میں نے ابھی بات کی تھی، زمین میں سے جو جانور نکلے گا، تیسرا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. جب یہ تینوں نشانیاں ظاہر ہوں گی تو کسی کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس وقت پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ اس کی سانس نہیں اکھڑتی. لیکن جب ملک الموت آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، سانس اکھڑنے لگتی ہے اور سب کچھ نظر آنے لگتا ہے، پھر توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 159، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقو، فرقہ کر دیا، دینہم، اپنا دین، ان کا دین،
وَقَانُوا اور وہ ہو گئے، کانا کانو، شیعاً گروہ، شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ گروپس کو. شیعہ وہ والا شیعہ نہیں ہے یہاں پر فرقے والا، شیعہ کہتے ہیں گروپس کو، گروہ کو. اور وہ ہو گئے گروپس میں بٹ گئے. لستا نہیں آپ، لیسا سے بنا ہے لستا نہیں ہے آپ، منہم ان میں، فی شیئن کسی چیز میں، فی مطلب میں، شیئن چیز میں، کسی چیز میں. انما بے شک، امرہم ان کا معاملہ، امر کہتے ہیں معاملے کو، حکم کو، ان کا معاملہ، اللہ الہ مطلب طرف، اللہ کی طرف ہے. ثم پھر، ینبئہم وہ خبر دے گا انہیں، بتائے گا انہیں. نبا انبا ینبئو سے بنا ہے یہ، انبا یہ فعل مضارع ہے. پھر وہ بتائے گا، خبر دے گا انہیں، بما اس کی جو، بی مطلب کیا، کی کے معنی دیتا ہے یہ، اور ما مطلب جو، اس کی جو، کانو تھے وہ، یفعلون کرتے، فعلا یفعلو سے تھے وہ کرتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی سخت بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقو فرقہ کر دیا، دینہم اپنا دین، اور وہ ہو گئے گروہ. آپ ان میں سے نہیں ہیں کسی چیز کے بارے میں، یعنی آپ کی ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ ان سے ہٹ جائیں، یعنی آپ ان پر کسی چیز میں نہیں ہیں، یعنی آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے ان کی. اب اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے، ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا وہ جو کرتے تھے. یہودی بھی اور عیسائی بھی، یہ سب فرقے میں بٹ گئے تھے، جدا ہو گئے، فرقے میں بٹ گئے. تو یہاں پر یہی تعلیم دی جا رہی ہے، یہی بتایا جا رہا ہے. جب وہ فرقے میں بٹ گئے، فرقے میں بٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، آپس میں من مٹاو شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک ریلیجن کے ہو کر بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بٹ جاتے ہیں. پھر دوسری قومیں ان کے اوپر آ کے ٹوٹ کے پڑتی ہیں، اور پھر وہ ایک نہیں ہو پاتے. تو فرقہ ہونا کبیرہ گناہ ہے. فرقے والا جس نے اپنے آپ کو فرقے میں بانٹ دیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. بخاری اور ترمذی کی روایت ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں سے 72 یعنی 72 فرقے ہو گئے تھے، اور میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، جس میں سے ایک کے علاوہ تمام جہنمی ہوں گے. یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو میرے اور میرے ساتھی یعنی صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا، اور جو ان کے طریقے کو چھوڑ کر کسی نئے طریقے پر چلے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی غلط حرکتیں اور کرتوتوں کو بتائیں گے. تو کتنی سخت بات ہے فرقے میں بٹنا. تو آج سے تہیہ کر لیں، اپنے دل میں اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ میں جو ہے، یا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ آج سے میں اپنے آپ کو نہ تو شیعہ کہوں گی، نہ سنی کہوں گی، نہ اہل حدیث کہوں گی، نہ بریلوی کہوں گی، نہ بہری کہوں گی، کچھ بھی نہیں. یعنی جتنے بھی فرقے ہیں سب زیرو کر دو. صرف اور صرف کیا کہوں گی میں اپنے آپ کو؟ میں صرف مسلمان ہوں، آئی ایم اے مسلم. بس میں صرف اور صرف مسلمان ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور نام نہیں رکھنا اپنا. ایک ہوتی ہے کاسٹ، جیسے کاسٹ ہوتی ہے جیسے سید ہو گئے، شیخ ہو گئے، یا یہ سب ہو گئے. یہ فرقہ نہیں ہوتا، یہ کام کے اکارڈنگ ان کی کاسٹ رکھ دی گئی. یا سیفی ہو گئے، طرح طرح کے اس طرح ہوتے ہیں ان کے پیشے کے اکارڈنگ، جیسے لوہار ہو گئے. تو وہ جو ہے فرقہ نہیں ہوتا. فرقہ کیا ہوتا ہے؟ جنہوں نے اپنے دین کو الگ کر لیا، وہ فرقہ ہوتا ہے. جیسے شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سب جتنے بھی ہیں، جتنے بھی نام ہیں، یہ فرقہ کہلاتے ہیں. تو جس نے اپنے آپ کو فرقے میں بانٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی بھی واسطہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی بھی معاملے میں جو ہے، کسی بھی چیز میں نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں ان کے نہیں ہے، اور ان کا معاملہ صرف اور صرف کس کے سپرد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اس بات کی سزا دے گا. آگے دیکھیں، من مطلب جو، جا لایا، جا یجیء سے بنا ہے.
جاء کہتے ہیں آنے کو، وہ آیا، لیکن جب اس کے آگے حرف جر بھی لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لانا۔ جو لایا بالحسنتی نیکی کو، فلہو فا مطلب تو، لا مطلب لیے، ہو مطلب اس کے لیے، تو اس کے لیے ہے عشرو 10، عشر مطلب 10، عشرہ 10، امثالہا اس کے مثل، مثال ہوتا ہے نا مثال کی جگہ، مثال کی جمع ہے یہ پلورل، یعنی اس کے مثل، ومن اور جو کوئی، جاء لایا، جاء یجیء بالحسنتی برائی کو، سوری بالسیئاتی برائی کو، حسنہ کہتے ہیں نیکی یا اچھائی، اور سیئہ کہتے ہیں برائی، برائی کو، فلا فا مطلب تو، لا مطلب نہیں، تو نہیں، یجزا بدلہ دیا جائے گا، اجزا یجزی سے بنا ہے، یجزا مجہول، یہ مضارع مجہول ہے، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا۔ جزا یجزی، جزا یجزی سے بنا ہے، الا مگر یا سوائے، مثلہا اس کے مثل، یعنی اسی کی طرح اس کے مثل، وہم اور وہ، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے، ظلم یظلمو سے بنائے ظلم کرنا، اور یہ مضارع مجہول ہے، یظلمون نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی جس نے گناہ کمایا، یعنی کوئی اگر فرقے میں بٹ گیا، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو کوئی نیکی لائے گا، یعنی اگر کسی نے ایک نیکی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کتنا دیں گے اس کو، 10 گنا، یعنی 10 سے ملٹیپلائی کر لیں اس کو، تو 10 گنا اس کا ثواب دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی برائی کر لے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی اگر کوئی برائی کر لے تو اس کی سزا اس کو صرف اتنی ہی دی جائے گی جتنی اس کی سزا مقرر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس نے برائی کی، یعنی اس کو ملٹیپلائی نہیں کیا جاتا۔ تو ایک بہت پیاری حدیث بھی آتی ہے اس میں سے، اس کے بارے میں، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لیں، پھر ان کو بیان کر دیا، پھر جس نے نیکی کا ارادہ کیا، یعنی نیکی کرنے کی نیت کر لی لیکن وہ عمل نہیں کر سکا، تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس سے ایک مکمل نیکی لکھ لی، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھی۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس سے ایک مکمل نیکی لکھ دی، لیکن اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو صرف ایک برائی لکھی۔ مطلب کیا، برائی کسی نے جو ہے برائی کے بارے میں سوچا لیکن اس کو چھوڑ دیا، استغفر اللہ کہہ دیا اور اس کو چھوڑ دیا کہ نہیں یہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کو ثواب ملے گا کہ اس کے دل میں آئی، اس کے شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالی لیکن اس نے عمل نہیں کیا۔ لیکن اگر اس نے عمل کر لیا تو پھر اس کی سزا اس کو ملے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، شیطان برائیوں کی طرف اکساتا رہتا ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ اس پر عمل نہ کریں۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے معاف کرنے والے ہیں اور کتنے رحم کرنے والے ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو نے مجھ سے دعا کی اور امید لگائی تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میں پرواہ نہیں کروں گا، اور مجھے کچھ مشکل نہیں معاف کرنے میں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر بھی خطائیں لے کر میرے پاس آئے اور تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے زمین کی وسعت کے برابر معافی عطا کروں گا۔ یعنی اتنے غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے گناہ ہو جائے
تو مایوس نہ ہو. کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور کوشش کس کی کریں؟ مسلسل نیکی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان نیکی کا ارادہ کریں. جیسے مثلاً آج آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں اس کو پڑھنے کے بعد پڑھاؤں گی، کسی ایک کو تو مجھے پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، آگے تک پہنچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ابھی آپ کی نیت پر آپ کو ثواب دیں گے اور نیکی لکھ دیں گے آپ کے لیے. اور اس پر عمل کر لیا تو 10 سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 161، قل کہہ دیجئے اننی، بے شک میں، انا بے شک، اور یا لگ گیا یہاں پر میں، بے شک میں، ہدانی ہدایت دی مجھے، ہدا یا ہدی، ہدا مطلب اس نے ہدایت دی، اور یا لگ گیا یہاں پر تو یعنی مجھے، اس نے ہدایت دی مجھے. اور یہاں پر جو نون آیا ہے، نون قطنی، وہ آگے یا کو پڑھنے کے لیے آیا ہے، یا سے ملانے کے لیے آیا ہے. کہہ دیجئے بے شک میں، ہدایت دی مجھے، ربی میرے رب نے، ربا پلس یا، ربی میرے رب نے، الا طرف، صراط راستے کی، مستقیم سیدھے سیدھے راستے کی، دینن دین، قیمن سیدھا، قیم دین قیم، اسلام جو ہے وہ دین قیم ہے، سیدھا سچا دین. قیم مطلب درست سیدھا. ملت، جو ملت ہے، ملت مطلب، ملت بھی دین کو ہی کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں ملت. جو ملت ہے یعنی طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفن جو حنیف تھے، یکسو تھے. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ تمام راستوں کو چھوڑ کر صرف ایک راستے پر چلنے والے کو حنیف کہتے ہیں، ایک ٹریک پر چلنے والے کو حنیف کہتے ہیں. اللہ کے راستے پر سارے راستے چھوڑ دیے، صرف ایک اللہ کے راستے پر چلنے والے کو حنیف کہتے ہیں. تو جو راستہ ہے، طریقہ ہے ابراہیم کا، حنیفن جو یکسو تھے، حنیف تھے، وما اور نہیں تھے، ما مطلب نہیں، کانا تھے وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے. یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی. کون سا راستہ؟ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ. جو دین ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا وہی دین مجھے بھی دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا وہ دین. اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین نہیں تھے. ایسا کیوں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی گواہی دی گئی کہ وہ مسلمان تھے، وہ مشرک نہیں تھے؟ کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یعنی یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور فرقے میں بٹ گئے. لیکن انہوں نے شرک بھی شروع کر دیا ساتھ میں. مشرکین مکہ مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن شرک بھی شروع کر دیا. اور کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایسا ہی کرتے تھے تو اس لیے ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وہ تو ایک دین پر چلنے والے تھے جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک اللہ کے راستے پر چلنا، ایک اللہ کو ماننا. وہ مشرک نہیں تھے. تم نے کہاں سے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے. یہ وہ باتیں جھوٹ بولتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اور پھر کہہ دو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت 162 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے، انا بے شک، صلاتی میری نماز. دیکھیں بہت پیاری آیت ہے. اس آیت کو ہمیں بھی نوٹ کرنا ہے اور اپنے اس آیت کے اندر یعنی اتنا اپلائی کرنا ہے اس کو اپنی لائف میں کہ اس میں بس گھس جانا ہے. کیسے؟ کہ انا بے شک، صلاتی میری نماز، صلات مطلب نماز، اور یا لگ گیا تو میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، نسک کہتے ہیں قربانی کو، اور یا لگ گیا یعنی میری قربانی، و محیا اور میرا جینا. محیا کس کو کہتے ہیں؟ جینے کو، حیات سے جینا، میرا جینا. و مماتی اور میرا مرنا، مماتی میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے. لی مطلب لیے، اللہ کے لیے ہے. رب العالمین جو رب ہے، عالمین
تمام جہانوں کا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سب سے کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اس آیت کو ایسے ہی اپلائی کرنا ہے. یعنی میری زندگی میں جو بھی ہو، میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میرے روزے، میرا نیک کام، کوئی بھی میرا نیک کام صرف کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. دکھاوے کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں. یہ نہیں سوچنا کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے، یہ سوچنا ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کیا سوچ رہے ہیں، یہ بات سوچنی ہے بس. باقی دوسروں کو بھول جانا ہے، سب کو بھول جانا ہے. صرف کس کو یاد رکھنا ہے؟ اللہ کو. یعنی ہر کام میں اخلاص. اللہ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ ہم سے مانگتے ہیں ہر کام میں اخلاص. نماز ہو اس میں بھی نیت کیا ہو؟ اخلاص کی، صرف اللہ کے لیے. جسمانی عبادت ہو، کوئی سی بھی جسمانی عبادت ہو، وہ کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کے لیے ہو. ہر وقت کام کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کے لیے. وہ ہے اخلاص. لا شریکا، نہیں کوئی شریک. آگے دیکھیں، نہیں کوئی شریک. لہو، اس کا، اس کے لیے. لا مطلب لیے، ہو مطلب وہ یا اس کے لیے. وہ بھی ذالکا، اور اسی کا. ذالکا کس کو کہتے ہیں؟ وہ یا اس. اور بھی مطلب کا، اور اسی کا. امرتو، مجھے حکم دیا گیا، میں حکم دیا گیا ہوں. امرا یا مرو سے امرتا. امرتا کیا ہے؟ مجھول. مجھے حکم دیا گیا. وانا، اور میں اول المسلمین، سب سے پہلا ہوں مسلمانوں میں. اول مسلمین یعنی سب سے پہلے ایمان لے کر آیا، سب سے پہلے میں نے تصدیق کی، ایمان آیا اور دعوت کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے اور قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان سے کہہ دو سب کچھ میرا اللہ کے لیے ہے. کیوں ہے اللہ کے لیے؟ یعنی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، وہی معبود ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں. اور کیا حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لے کر آؤں. قل، کہہ دیجئے، غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، ابغی، میں تلاش کروں. بغا یبغی سے بنائے فعل مضارع، میں تلاش کروں. ربن، کوئی اور رب. وہوا، اور وہ. ربو، رب ہے. کلی شیئن، ہر چیز کا. ولا، اور نہیں. تکسبو، کماتا. کسبا یکسبو سے فعل مضارع ہے. اور نہیں کماتا. کلو نفسن، ہر نفس. الا، مگر. علیہا، اسی پر ہے. اللہ مطلب پر اور ہاں مطلب وہ یا اسی پر ہے. ولا، اور نہیں. تزرو، بوجھ اٹھائے گی. وزرا یزیرو سے بنائے، بوجھ اٹھائے گی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جان کی بات ہو رہی ہے. میں نے بتایا نا، جان یا نفس جو ہوتی ہے وہ فیمیل ہوتی ہے، اس لیے فیمیل کا صیغہ اپلائی ہو رہا ہے. نہیں بوجھ اٹھائے گی. وازرتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی. وازر، بوجھ اٹھانے والی. فاعل ہے، فاعل جمع. وزرا، بوجھ. اخرا، دوسری کا. سما، پھر. الی ربکم، تمہارے رب کی طرف. مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے. رجا یرجی، مرجیو لوٹنا. کم، تمہارا. فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تمہیں. فا مطلب تو، ینبئ، انبأ ینبئ سے بنائے فعل مضارع. پھر وہ بتائے گا تمہیں، پھر وہ خبر دے گا تمہیں. بما، اس کی جو. کنتم، تھے تم. فیہی، اس میں. تختلفون، اختلاف کرتے. اختلاف یختلفون فعل مضارع. یعنی اب یہاں پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ آپ ہماری طرف لوٹ آئیے، یعنی اپنا دین چھوڑ دو، ہماری طرف لوٹ آؤ. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تلاش کروں؟ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب بنا لوں اپنا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میرا رب صرف اور صرف ایک اللہ ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ اور اس کے دوسرے ساتھی
مشرکین مکہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، تمہارے تمام گناہ کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تو ہم تمہارے گناہ کا بوجھ اٹھا لیں گے، لیکن تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ. یعنی جس سزا کے ملنے کا خوف تم کو ہے وہ سزا ہم بھگت لیں گے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہمارا دین گمراہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس گمراہی کی سزا بھگت لیں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، کوئی جان کسی اور جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. سب کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، اپنے گناہوں کا بوجھ سب کو خود اٹھانا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کو لوٹ کر جانا ہے، کسی دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم کیا باتیں کیا کرتے تھے. اگر کسی کے کہنے سے ہم گمراہ ہو گئے تو جس نے ہمیں گمراہ کیا اس کو تو گناہ ملنا ہی ملنا ہے، اس کو تو اس کی سزا ملے گی. لیکن ہمارے پاس بھی تو عقل تھی نا، تو ہمیں بھی کیا ہوگا، اس کی سزا ملے گی اور اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کسی کے کہنے میں نہیں آنا، کسی کے کہنے پر مت چلنا. اگر کوئی غلط راستے پر لے کر جا رہا ہے تو تمہیں بھی اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. اور اس نے جو ورگلایا تو اس کو تو سزا ملنی ہے، لیکن ساتھ میں تمہیں بھی، یعنی ہر کسی کو اپنے گناہ کا وبال خود چکھنا ہے، خود اس کو سزا ملے گی. پھر دیکھیں آیت 165، وَهُوَ، اور وہی ہے، الذی، جس نے، جعلکم، بنایا تمہیں، خلائف، خلیفہ، الارض، زمین کا، ورفع، اور اس نے بلند کیا، رفع یرفعو، اور اس نے بلند کیا، بعدکم، تمہارے بعض کو، فوقا، اوپر، بعدن، بعض کے، درجات، درجوں میں، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، لی مطلب تاکہ، یبلوکم، وہ آزمائے تمہیں، بلغا یبلغو سے، بلغا یبلغو، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فی ما، اس میں جو، آتاکم، اس نے دیا تمہیں، آتا، اس نے عطا کیا تمہیں، ان ربک، بے شک آپ کا رب، سریع، جلد دینے والا ہے، عقاب، سزا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور الرحیم، ضرور ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں زمین پر بسایا. مکہ کے جو مالدار مشرکین تھے نا، اور وہ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم اپنے معبودوں کی بدولت کس قدر مالدار ہیں. یعنی ہم اپنے معبودوں کو پوچھتے ہیں تو دیکھو ہم کتنے مالدار ہیں، اور یہ دیکھو مسلمان کتنے غربت میں ہیں، ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس لیے غربت میں، انہوں نے ہمارے معبودوں سے منہ موڑ لیا نا، اس لیے معبودوں نے ان کو سزا دی ہے اور ان کو غریب بنا دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں، اس کی تردید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اللہ ہی سب کے درجے مقرر کرتے ہیں، کسی کو مالدار بنا دیتے ہیں، کسی کو غریب بنا دیتے ہیں، کسی کو صحت مند بنا دیتے ہیں تو کسی کو بیمار بنا دیتے ہیں. ایسا کیوں؟ کس لیے سب کے الگ الگ درجے ہیں، کوئی کسی کے اوپر ہے، کوئی کسی کے نیچے ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کھرے اترتے ہو یا نہیں. یہ آزمائش ہے کہ جو مالدار ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ دوسروں کو دیتا ہے یا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اپنے اوپر ہی سارا اڑا لیتا ہے. یا جو غریب ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس غربت پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیا میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں سب کو درجوں میں مقرر کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائیں. تو اگر ہم بیمار ہیں، صحت مند ہیں، ہر حال میں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ کریں، کیونکہ یہی آزمائش ہے اور اسی میں کھرا اترنا ہے. اور پھر جس نے غلط کام کیا اس کی اللہ تعالیٰ اس کو جلد سزا دیں گے. جلد سزا کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روکیں گے نہیں. ایسا نہیں ہے کہ لمبی لمبی لائنیں لگا کر کھڑا کریں گے اور اللہ تعالیٰ روک لیں گے، نہیں، جلدی سزا دیں گے اس انسان کو جس نے گناہ کیا ہوگا. اور جس کی تھوڑی بہت کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے.